Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We have already studied about Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, and we have discussed in last lecture, in lecture number 7. You have already listened to it. I hope you have listened to it, and now we will be moving forward. اور ہم آگے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں مزید اس پر بات کریں گے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو پہلو تھے اس کو ہم نے اجاگر کیا پہلے والے لیکچر میں. سب سے اہم اور سب سے سٹارٹ والا جو پہلو تھا ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ لڑکپن سے لے کر جوانی تک اور جو بزنس اڈاپٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کے بارے میں بات کی. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح آپ نے بزنس ٹرپ پر شام گئے, پھر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے شادی کی, اور اس کے بعد شادی کے بعد ہم نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس طرح گئے, وہاں کیا ہوا, اور پھر ورقہ بن نوفل جو کہ کزن تھے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے, تو اس پر ہم نے بھی بات کی. اور ورقہ بن نوفل کے بعد ہم نے بات کی کہ جبرائیل علیہ السلام کس طرح آئے اور انہوں نے کس طرح پہلے وحی کی سٹارٹ کی اور اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع کی, اور آج ہم اس کو ول ٹیک اٹ فارورڈ. اچھا جی, لیکچر نمبر 8 میں ہم نبوت کے پہلے سال, دوسرے اور تیسرے سال پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو نبوت کے سٹارٹ کے دنوں میں جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کے وہ دن تھے یہ جب اسلام لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا تھا, کیونکہ اٹ واز اے سڈن چینج, اور آپ کبھی بھی اس طرح دنیا میں نہیں کرتے. ریولوشن کا جو نظام ہے دنیا میں, جب بھی کبھی ریولوشن ہوتا ہے تو اس کے دو پاسبل نتائج ہوتے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ساری سوسائٹی مکمل طور پر چینج ہو جاتی ہے اور ایک نئی سوسائٹی بن جاتی ہے, یا ریولوشن کا دوسرا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ اگر یہ پاسبل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریولوشنری پارٹی جو ہے اس کو بالکل ختم ہو جائے گی یہ پارٹی, اور آگے بڑھ نہیں پائے گی. تو یہ ریولوشن والا سسٹم نہیں تھا, جو کہ گریجول چینج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ. تو گریجول چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا چینج سوسائٹی میں لانا, کیونکہ اسی وجہ سے تو چھپ چھپا کے نبی علیہ السلام اور اس کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ان کے ساتھ تھے. تو in the early period the prophet was directed by God to keep his message secret رکھنے کا, راز رکھنے کا, صیغہ راز میں رکھنے کا کہا گیا تھا. He was only to approach those whom he thought would give a favorable response. صرف ان لوگوں سے کہا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو پھر انہوں نے بات کی کہ دیکھیں صرف یہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے کہ ہم صرف the only way possible here is you stay here and you will teach it to other people. تو صرف فیوریبل رسپانس والے لوگوں کو ہم نے یعنی نبی علیہ السلام نے جو ہے اپنے میسج کے بارے میں بتایا. اچھا جی, سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون جو ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے, جو کہ نبی علیہ السلام کی وائف تھی. She knew him to be of noble heart and upright nature. وہ اس کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کس طرح ہیں, کس طرح سچے ہیں, دل کے صاف ہیں. She trusted her husband and willingly and assuredly declared that she believed in God's oneness and that Muhammad peace be upon him was God's messenger. اس کو پتہ تھا اور اس نے پھر یہ ایکسیپٹ بھی کر لیا. Khadija رضی اللہ عنہا was to give the Prophet her unwavering support and comfort him in the years to come when his message was to be met with insults, ridicule and physical assault. مختلف طریقے سے لوگوں نے جسمانی طور پر, نفسیاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسالٹ کیا, ہیوملیشن کرنی چاہیے. تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا. اچھا جی, پہلے مرد جو تھے جو اسلام لائے تھے, the first male to accept Islam was Prophet's 10-year-old cousin علی ابن طالب رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ تھے جو سب سے پہلے بندے تھے اس نے ایمان لایا, اور ہم کہتے ہیں نا بچوں میں سب سے پہلے ایمان علی رضی اللہ نے لایا. تو he was raised by the Prophet, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پالا تھا in his home as a favor to uncle ابو طالب. ابو طالب رضی اللہ عنہ, ابو طالب جو ہیں
ان کے ساتھ فیور اور احسان کرنے کے واسطے، کیونکہ ان کے بیٹے زیادہ تھے اور ان کا خاندان بڑا تھا، اور وہ جو ہیں مالی لحاظ سے تنگدستی کا شکار تھے، تو علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے پالا تھا۔ اچھا جی، The first man to accept Islam after the Prophet was his adopted son Zayd ibn Haritha رضی اللہ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو کہ متبنہ جس کو کہتے ہیں، جو کہ اڈاپٹڈ سن تھے، گود لیا ہوا بچہ جس کو کہتے ہیں، وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جس کو لوگ زید بن محمد بھی کہتے تھے۔ لوگ اس زمانے میں یہ متبنہ یا اڈاپٹڈ سن کا یہ تصور ہوتا تھا، کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی آپ کسی کو اڈاپٹ کر لیں تو آپ اس کے میراث میں حصے دار ہوں گے، جس طرح وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو کہ which a real son is enjoying, those rights and duties, especially rights, would be given to an adopted son. ٹھیک ہے، Zayd was kidnapped as a child and sold as a slave once or twice before ending up in the hands of Khadija anha, the wife of Prophet peace be upon him. تو یہ جو زید رضی اللہ عنہ جو ہے اس کو کڈنیپ ایک دفعہ یا 2 دفعہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے ہاتھ آیا تھا، یا مطلب انہوں نے خریدا تھا، یا ان کو کسی نے تحفے میں دیا تھا، جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، زوجہ تھی اور ام المومنین بھی تھی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو گفٹ کیا زید رضی اللہ عنہ۔ زید واز نون ایز زید بن محمد، ٹھیک ہے نا، until adoption was totally forbidden some years later after the Prophet's settlement in Medina. مدینہ رضی اللہ عنہ کے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹلمنٹ کے بعد وہ رولز چینج ہو گئے کہ اڈاپٹڈ سن کو وہ حقوق نہیں حاصل ہوں گے جو کہ ایک اڈاپٹڈ سن جو کہ ایک ریئل سن یا اڈاپٹڈ سن دونوں کو حاصل ہوتے ہیں، تو اڈاپٹڈ کو یہ نہیں ہوں گی۔ اچھا جی، مردوں میں سب سے پہلے ایمان جو لائے تھے وہ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی علیہ السلام کے بہت ہی قریبی دوست تھے۔ When the Prophet spoke to him about Islam, he did not hesitate for a moment to accept it as truth. ٹھیک ہے، بس نبی علیہ السلام نے سے بات کی اور وہ ایمان لائے۔ He was a merchant by trade, well respected in his community and well known for his kindly and gentle character. ایک بات بکر رضی اللہ عنہ کی یہ تھی کہ اس کا کریکٹر اچھا تھا، وہ بڑے کریم آدمی تھے، مطلب لوگوں معاشرے میں اس کی رسپیکٹ تھی، جنراسٹی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی ان کے بارے میں کہ کیونکہ وہ ایک تاجر تھے، اسی لیے بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کا پی آر بہت زیادہ تھا، مطلب جو پرسنل ریلیشن ہوتا ہے وہ اس کا بہت زیادہ تھا۔ Abu Bakr was one of the most distinguished authorities in Arabia on the tracing of people's lineage. اور اس کا خاندان جو بھی تھا وہ بھی کافی مضبوط تھا۔ اچھا جی، people loved coming to him, listening to him talk about the history of Arabian tribes. اور سے لوگ مطلب شارٹ یہ ہے کہ لوگوں سے بات کرنا، اس سے قصے سننا، اس سے باتیں سننا، ہسٹری سننا پسند کرتے تھے۔ تو it was therefore easy for him to select some of the most intelligent and promising of the young people who came to him to explain to them the message of Islam and to call on them to believe in God. تو اس کو تبلیغ کرنے میں کافی آسانی تھی۔ So some individuals began to respond favorably as a result of Bakr's effort. تو بکر رضی اللہ عنہ کے نے جو محنت کی، جد و جہد کی، اس کے نتیجے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جو کہ تیسرے خلیفہ راشد تھے اسلام کے، اس نے ایمان لایا۔ اس کے بعد زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت ہی اہم بندے تھے، اور اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا خلیفہ کے ادوار میں، خلفاء کے ادوار میں۔ ان 5 بندوں نے جب اسلام قبول کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی علیہ السلام سے انٹروڈیوس کروایا، اور سارا کچھ اسلام کے بارے میں سکھایا کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ توحید مطلب اللہ جو ہے وننس ان گاڈ جو ہے، جو سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکھایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں وغیرہ کچھ۔ Around 40 people accepted Islam in a period of 3 years. 3 سالوں میں تقریباً 40 بندے ہو گئے تھے جو کہ سیکریٹلی اسلام پھیلانے میں یہ اسلام لائے تھے۔ With the early converts to Islam lacked in numbers, they compensated for in caliber. دیکھیں جو کہ سٹارٹ میں
یہ ظاہر سی بات تھی، جس طرح ہم نے بات کی اسٹارٹ میں کہ اسٹارٹ میں یہ کام بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ مثلاً کسی مسلمان کو آج جا کسی سے بات کریں کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں ایک خدا ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو ہے زیادہ خداؤں یا بتوں کو پوجنے والے ہوں، تو ان سے یہ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہت ہی کم لوگ تھے جو کہ اسلام لائے یا وہ جو دین کی تبلیغ کرتے تھے. تو یہ جو لوگ اسلام لائے تھے یہ ایسے ویژن اور لیڈرشپ ان میں تھی کہ آگے جا کے انہوں نے بہت بڑا کام کیا اسلام کے لیے. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو ایمان لائے تھے وہ اکثر ارلی 20s میں تھے، ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی جو کہ ایمان لائے تھے. However, it's a mistake to think that idealism was their primary motive. These were individuals of sound judgment and excellent character. یہ لوگ جو تھے وہ اپنے اچھے برے کو جانتے تھے، میچیورٹی ان میں تھی، ایڈلٹہڈ میں تھے، وہ لوگ مائنرز نہیں تھے یا ایسے کچھ جذباتی فیصلہ نہیں کیا تھا جس پہ وہ پچھتاتے یا وہ اس کو سمجھ نہ آتی. The early Muslims did not belong to any single clan. اور یہ جو تھے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور مختلف قسم کے لوگ تھے، آزاد تھے، غلام تھے، ٹھیک ہے نا، اور یا کچھ غلام تھے وہ بعد میں آزاد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. They all enjoyed equality and brotherhood that was real and eclipsed all blood relationships. سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان میں اخوت کا جذبہ تھا، بھائی چارے کا، بردرہڈ کا، اور ایک ہی بردرن بن گئی یہ سارے لوگ. Hence the universality of Islam was established and practiced right from the outset. بالکل ہی اسٹارٹ سے یہ لوگ جو ہے نا اسلام کا جو ایک یونیورسل اور آفاقی اور عالمگیری میسج ہے اس کو لے کر چل پڑے اور یہ ختم کر دیا کہ آپ اچھے قبیلے سے ہیں اور یہ غلام ہیں، یہ آزاد ہیں. اچھا جی، داری ارقم جو کہتے ہیں، ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر چھپ چھپ کے یہ جو اسلام کی ٹیچنگز یہ لوگ سیکھتے تھے. ایز ہیڈ کوارٹرز the early Muslims used the house of one of their number, Al-Arqam, in a central position close to a hill known as Safa. Safa کے نزدیک جو تھا داری ارقم تھا. It became the first Islamic school where the followers of the new religion یہی سے لوگ جا کے سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، کیونکہ یہ ایک اس کو ہم ایک اسکول کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسکول بن گیا تھا یا مدرسہ بن گیا تھا جہاں لوگ خود اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سیکھتے تھے اور دوسرے دوستوں کے اور احباب کو پہنچاتے تھے. Indeed, Al-Arqam's house was a mosque, a school, and a meeting place where the new community discussed its affairs. دیکھیں، داری ارقم یا ارقم کا جو گھر تھا یہ صرف اسکول ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ، مسجد اور ایک ایسی جگہ جو دار المشاورت تھا کہ جا کے وہی لوگ بیٹھتے اور مشورہ کرتے تھے. تو یہ پہلے 3 سالوں کی بات تھی جس میں تقریباً 40 یا سے زیادہ صحابہ یا لوگوں نے ایمان لایا اور وہ تھے ینگ، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، آگے ہم بات کر رہے ہیں دا لائف آف دا پروفٹ. دا کال ٹو اسلام گوز پبلک. اب نبوت کے 4th ایئر، 4تھے سال پہ جو ہے نا اب چھپ چھپا کے اسلام کا میسج پھیلانا ختم ہو چکا اور اٹ واز ٹائم ٹو ٹاک ٹو دا پیپل اینڈ ٹاک ٹو دا پیپل ان دیئر فیسز، ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے پبلک کال یا لوگوں کے درمیان میں آ کر انہوں نے بات کی. For around 3 years the Prophet Muhammad propagated Islam in secret. اس طرح ہم نے بات کی 3 سال تو چھپ چھپا کے یہ سب ہوا، ٹیچنگز دی گئی. But it was now time to move into a new phase. He was given the order by God to go public. اب اللہ کا حکم تھا کہ جی بس اب تو چھپ چھپا کے اور کچھ نہیں کرنا. تو ہی stood on صفا. صفا ایک جو صفا اور مروہ جو کہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں نا وہ ایک پہاڑی ہے، اس پہ نبی علیہ السلام چڑھے اور اس پہ چڑھنے کے بعد اسمال close to the Kaaba and called out as loudly as he could. اپنے at the top of his lungs he called people. سب لوگوں کو آواز دی اور سارے قبائل کے لوگوں کو نام لے لے کر پکار کر کہا کہ آ جائیں یہاں. تو
ظاہر سی بات تھی سب لوگوں نے جمع ہونا تھا کیونکہ یہ ایک خطرے کی علامت تھی. جب لوگ اس طرح آواز دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے, سم تھنگ آف پبلک امپورٹنس. پیپل ور رشنگ ٹو ہم, سب لوگ جلدی جلدی سارے شہر سے جمع ہو گئے. جب وہ مل کے کھڑے ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے اس پہاڑی کے پیچھے, کیونکہ پہاڑی کے پیچھے تو صرف رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دے رہا تھا اور باقی لوگ تو نیچے کھڑے تھے, تو اور آپ پر وہ لشکر حملہ کرنے والا ہے تو آپ مجھ پہ یقین کریں گے؟ تو سب نے کہا ہاں جی بالکل, آپ تو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں, ہم تو کریں گے ہی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری اس بات پہ یقین کرتے ہیں تو جی مجھے میری اس بات پہ یقین کریں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں, میں آپ کو ڈرانے آیا ہوں, اور وہ ان چیز سے ڈرانے آیا ہوں جو کہ آپ کو سخت نقصان پہنچانے والا ہے. اور اس طرح نبی علیہ السلام نے مزید کہا, مزید اپنے میسج کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا اور سب قبائل کے نام لیے اور کہا کہ آپ اللہ کی طرف آ جائیں. The people of Makkah were taken aback. وہ حیران تھے. They did not expect such a direct and clear warning. وہ اس طرح کا یہ ان کی عادت نہیں تھی کیونکہ یہ تو شاہانہ لوگ تھے, یہ تو سارے جزیرۃ العرب کے جو ہے نا یہ کہ بے آف عرب جو ہے اس کے سرداران اور مطلب وہ جو سینٹرل پوزیشن پر تھے یہ لوگ. تو it was left however to the Prophet's own uncle ابو لہب, نبی علیہ السلام کے اپنے ہی انکل تھے, اپنے چچا تھے. وہ بڑے غصے سے جواب دیا اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے جو کہ نبی علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں ہیں, اور کہا کہ مثلاً اگر ہم اپنے لے مین لینگویج میں کہیں کہ ایسی کوئی غلط بات کرتے ہم ان کو اس کو کہتے ہیں کہ غارت ہو یا اللہ تمہیں غارت کرے وغیرہ, ٹھیک ہے نا, اس طرح کچھ کہا. اور کہا کہ آپ نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے ابو لہب کی یہ بات کرنے سے لوگوں میں ایک ہاسٹائل بیہیویئر, ہاسٹائل ایٹیچیوڈ بن گیا. مطلب نبی علیہ السلام کے مخالف ایک ایٹیچیوڈ لوگوں میں ڈیولپ ہوا اور انکریج ہوا, اور کچھ لوگوں نے تو بس اس کو مذاق ہی سمجھا یا ویسے ہی بس چل دیے. اچھا جی, what happened in those few moments at the hill of As-Safa was a historic event with great significance. یہ ایک اہم واقعہ تھا. The people of Makkah were already aware that a new philosophy was being propagated amongst their midst. مکہ کے لوگوں کو تو پتہ ہی تھا کہ یہ ہو رہا ہے, ایک نئی فلسفی انٹروڈیوس ہو رہی ہے ان کے درمیان, کیونکہ اس طرح ہوتا ہے نا, شہر میں کچھ بات ہو رہی ہوتی ہو, چھپ چھپا کے کوئی بات کرتا ہو تو اکثر لوگوں کو بھنک لگ ہی جاتی ہے. اگر بے شک آپ ان کو نہ بتائیں لیکن ان کو تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح ان کو ابھی کچھ اندازہ ہوا تھا. They had smelled it already. The declaration on the hill of Safa however brought home to the Quraysh the scope of the new call. اچھا جی, the aim was to bring about a total change in the life of our society. بس مقصد تو یہی تھا, آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کو چینج کرنا, اس کے طور طریقے, عادات و اطوار, رواج, معیار, سب چیزیں چینج کرنی تھی. میں نے کہا تھا نا کہ یہی ایک ریولوشن کی بات تھی, بالکل انقلاب, 180 ڈگری پہ سب کچھ چینج کرنا تھا. It practices in its whole direction. نبی السلام کا اب اسلوب کس طرح تھا, اب یہ بات ہو رہی ہے, اپروچ کس طرح تھا اپنے رشتہ داروں کی طرف. The Prophet felt that it was best to have a special gathering in which he could speak to his immediate relatives in a relaxed atmosphere. سب سے پہلے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنے اقربا سے بات کرنی چاہیے کیونکہ the change begins at home, ٹھیک ہے. تو he invited them to a meal which was attended by over 40 of his uncles and cousins. ان کے خاندان کے 40 یا کم و بیش 40 چچا اور ان کے جو کزنس تھے, چچا زاد تھے, وہ مطلب سمپل از دیٹ کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. جب نبی علیہ السلام نے کھانا ختم کیا تو اس نے بات چھیڑ دی جو کہ جس کی وجہ سے ہم کو بلایا گیا تھا. تو جس طرح بات کرنی چاہی تھی نبی علیہ السلام نے, پھر ابو لہب نے سب کچھ خراب کر دیا, ڈسمس کر دیا. اور ابو لہب نے ایک وارننگ بھی دے دی اس دفعہ, that turning away from the faith of his people and preaching this new faith would expose himself and his
people to the anger of Arab. اگر ہم اس طرح نئے مذہبوں کو کی پرچار کرنے لگے تو سارے عرب کے لوگ ہم پر غصہ ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ بس باز رہیں اس نئے مذہب سے. رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا ابو لہب نے. He was very excited, firing his words like threats. وہ تو بس اپنی باتوں کو بڑی thrilled انداز میں کہہ رہے تھے. The Prophet looked around and saw that everyone was silent and that an air of depression and gloom prevailed. He therefore said nothing. انہوں نے بس چاروں طرف دیکھا تو سارے ہی خاموش تھے, کوئی بات نہیں کر رہا تھا, تو بس انہوں نے وہ بات اس وقت کے لیے ترک کر دی, معطل کر دی. The Prophet allowed things to cool down for a few days before he invited his uncles and cousins to dinner again. تو تھوڑے دن انہوں نے صبر کیا, کہا چلو یہ دن گزر جائیں. پھر انہوں نے ایک بار پھر وہی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے, لوگوں کو بلایا. This time, however, the Prophet took the initiative and spoke to his relatives immediately after they finished کھانا ختم کے بعد شروع کر دی جو بات کرنا چاہتے تھے نبی علیہ السلام. He explained to them his message and called on them to bear witness to it. انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے آپ کو میسج پہنچا دیا ہے اور آپ بس گواہ رہیں اس بات پر. ابو طالب جو کہ ان کے انکل تھے اور اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے نا, وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے بچپن سے, تو pledged to give the Prophet his support and انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, آپ جو بھی کہیں. However, he could not bring himself around to abandoning the faith of his father. وہ کہہ رہے تھے کہ عبد المطلب کی جو مذہب ہے میں اس کو تو چھوڑ نہیں سکتا, لیکن آپ کو سپورٹ ضرور کروں گا. میں آپ کو عرب کے یہ جو اسلام دشمن گیدڑ ہیں ان کو کے سامنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ آپ کو چیر پھاڑ دیں گے. Abu Lahab then spoke out in the burst of temper, threatening and pledging to do something in his power to stop his nephew from accomplishing his mission. انہوں نے کہا کہ بس آپ غصے میں کہا کہ آپ بس ترک کر دیں, سب کو چھوڑ دیں, اگر چھوڑا نہیں تو آپ سنگین نتائج کا اپنے سامنا کرنا ہے. These incidents help us to understand the forces that were at play in Arabian society. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل تھا یہ سارا کام, یہ سارا مشن. Abu Lahab, the conservative, hot-headed dignitary, did not stop to consider the merits of what his nephew was calling to, and saw only disaster for his people if they accepted the call. تو وہ ایک غسیلے اور ایک قدامت پسند بندے تھے, وہ نہ یہ چیزیں ایکسیپٹ کرتے تھے اور نہ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے دیتے تھے. اور ابو طالب دوسری طرف خود تو نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے, لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم مشکلات, خرابی, پریشانی اور ان سے ان کی حفاظت کرنا جانتے تھے اور کر رہے تھے. تو کیا ہوا کہ ابو لہب took immediate action to demonstrate his disapproval of his nephew. His two sons were married to the Prophet's two daughters, Ruqayya and Kulthum. رقیہ رضی اللہ عنہا اور کلثوم رضی اللہ عنہا جو پروفٹ پیس اپان ہم کی بیٹیاں تھیں, اور ان کو ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. تو انہوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے اور ان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے he ordered his sons to divorce the prophet's daughter and they complied. تو انہوں نے جلدی اپنے بیٹوں کو کہا کہ جی آپ ان کو طلاق دے دیں, اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو رقیہ رضی اللہ عنہا اور کلثوم رضی اللہ عنہا کو دے دی طلاق. Though the Prophet encountered hostility when he proclaimed his message on top of the hill as-Safa, the effect of that proclamation was tremendous. اس کا اثر بہت ہی بڑا تھا. صفا پر جو بات کی تھی اس کی بات ہو رہی ہے. سارے لوگ مکہ میں بس ان کے گھر میں اب یہ گوسپ چل رہی تھی کہ جی اسلام یا ایک نیا مذہب آ رہا ہے عرب میں, اور ایک کسی نے ایک محمد نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں. The elders of Makkah were soon in council discussing what steps they needed to take. جو ان کا دار الندوہ تھا وہ ان میں بیٹھ کر اس کو ایک سیریس تھریٹ بطور دیکھنے لگے, اور ان کو لگا کہ اب مشکل آ رہی ہے, تو اس پہ انہوں نے یہ ایکشن لیا. آگے جی ایک اور اہم بات ہو رہی ہے, تو اب اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ لمبا ہے تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن آئی فائنڈ اٹ شارٹر. ٹائم تو بہت ہی کم ہے, 2 منٹ باقی رہتے ہیں لیکچر میں, بٹ آئی کنٹینیو دس. اچھا جی, نبوت کے 4تھے سال کی بات ہو رہی ہے. A campaign of terror. A prophet's public declaration of his message called on a total change of Meccan society. ظاہر سی بات تھی نبی علیہ السلام تو ساری سوسائٹی کی چینج چاہتے تھے. The response of those who wielded power
was naturally one of the hostility. سب سے پہلا گروپ وہ تھے جن کے پاس پاور تھا اور پاور چاہتے تھے، تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. ان کو لگا کہ یہ ہمارے پاور کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ کیونکہ ظاہر سی بات تھی لوگ مظالم کے خلاف بات کریں گے اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ایک کلاس سسٹم انہوں نے جو کریٹ کیا تھا وہ اس کو ختم کریں گے. A campaign of persecution was launched against the followers of new calling. صحابہ کے خلاف نیا کیمپین شروع ہوا اور ان کو پریشان کیا گیا، پرسیکیوٹ کرنے لگا، لوگ پر پرسیکیوٹ کرنے لگے، ان کو اذیت دینے لگے. ٹھیک ہے، اپنے قبیلے کے اندر لوگوں کو تانے سننے اور گالی گالم وغیرہ سننے کو ملتا. Those who belonged to the lower classes, however, were less fortunate and subjected to physical abuse. ان کو ان کی پٹائی ہونے لگتی اور ان کو مارتے پیٹتے تھے. The physical abuse included being beaten in plain sight, being made to lie empty of the open sand, and having large stones placed on their chests. بہت ہی بھارا مظالم ہوتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے سینوں کے اوپر پتھر رکھے جاتے اور ان کو اچھی پٹائی ہوتی تھی. تو اتنے سخت مظالم ڈھائے جاتے تھے. بکر's noble heart. During this time, Bakr did what he could to free some of those under physical persecution by purchasing them from their masters. غلاموں کو آزاد کرنے کی کوشش کی تاکہ ان پر اذیت ختم ہو سکے. انہوں نے سب سے غریب اور لاچار لوگوں کو چنا. Those who showed a great determination to defy their persecutors. ٹھیک ہے نا. تو his actions were an example of how closely knit the new Muslim community was. It emphasized that followers of new religion were all equal slaves and masters alike. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا اچھی طرح کلوزلی نٹ ہوا تھا، مطلب جو کہ لوگ کتنے قریب تھے ایک دوسرے کے، اور یہ کلاس ڈفرینس کوئی بھی نہیں تھا کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ میرے پاس کم. عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح ایک امیر کبیر آدمی، اور دوسری طرف بلال رضی اللہ عنہ کی طرح ایک ایسا بندہ جو کہ حبشی نسل بھی تھا، بلیک بھی تھا، اور اس کے علاوہ پیسے ویسے بھی نہیں تھے، اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ بھی تھی کہ وہ تو آزاد بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. پریشر ٹو اسٹرانگ ٹو بے، اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب تو سہنا ہی مشکل ہو گیا. When the pressure increased so much and the torture became unbearable, some of the victims asked the people to pray to God for help. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ ہم سے یہ اذیت کم ہو یا ختم ہو یا کچھ نہ کچھ راستہ نکلے. The Prophet advised the believers to have patience and trust in God. انہوں نے انتظار اور صبر کی تلقین کی. It's worth nothing that the Prophet himself was subject to ridicule. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ خود ہی جسمانی اور نفسیاتی اذیت کا شکار بناتے تھے. The Prophet made it clear to his companions that they were not seeking any immediate gain. All that he promised them was a hard struggle for which God would reward them with heaven. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ جی آپ اس سب چیز کا اجر آپ کو ملنے والا ہے، اور وہ ہے اگلی زندگی میں آپ کو ملے گا، اور اس زندگی میں تو جو پاس کی زندگی ہے اس میں فی الحال تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. It was enough for them that he had shown them the way and given them divine guidance. تو ان کو یہ گائیڈنس ملی تھی. Offer too absurd. The Prophet continued to make a determined stand despite the Quraysh campaign of terror. قریش نے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پہ جاتے رہے. He called on people to renounce the worship of idols. انہوں نے کہا کہ بتوں کی بات چھوڑ دیں، بس اللہ کی اور خالق کی بات کریں جنہوں نے لوگوں کو پیدا کیا. اور قریش کو لگا کہ اب تو یہ اذیت بھی کام نہیں کرنے لگی، لوگ نئے مذہب کو قبول کرنے لگے ہیں slowly. The Quraysh chiefs thought to negotiate a settlement. انہوں نے کہا کہ ان سے بات کرنی ہوگی اور کمپرومائز کرنا ہوگا. تو انہوں نے ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا، اور اس میں کچھ بندے تھے، کہ کہا کہ ہم آپ کو ایک آفر دینے آئے ہیں، اور کہا کہ جی they offered him one of the smartest and most vigorous young men. کہا کہ جی میں آپ کو امارہ ابن الولید کو دوں گا، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے بطوری بیٹا آپ اس کو پالیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دیں. تو ابو طالب نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ نہیں دینا، کیونکہ میں آپ کو اپنا بھتیجا دوں گا تو آپ اس کو مار ڈالیں گے،
اور آپ کا بیٹا میں بدلے میں اپنے بطور اپنا بیٹا بنا کے میں رکھوں گا, پالوں گا, پوسوں گا, کھلاؤں گا, پلاؤں گا, تو یہ تو میرے لیے گھاٹے کا سودا ہے. ٹھیک ہے. ایچ clan took vengeance against many of its sons who adopted Islam. ہر قبیلے نے کچھ کمی نہیں چھوڑی جو بھی اسلام لاتے, اور جو بھی کچھ وہ کر سکتے تھے تنگ کرنے کے لیے وہ کرتے رہے. Now even free and young noblemen were at the receiving end of Quraysh's campaign. اب تو آزاد لوگ بھی ان کو پریشان کیا جاتا تھا. This maltreatment included imprisonment and being bound up and beaten. یہاں تک کہ لوگوں کو بند کیا جاتا, ان کو پیٹا جاتا تھا, اور کہا جاتا کہ آپ گھر سے نہ نکلیں وغیرہ. ابو طالب was increasingly worried about his nephew. He called upon his clan. تو وہ بہت پریشان تھا, اپنے قبیلے کو بلایا اور اپنی ٹو گیو ہم دیئر پلیجز آف سپورٹ, اور کہا کہ جی میں نے تو پروفٹ کو سپورٹ کرنا ہی ہے. دے ریسپونڈیڈ فیوریبلی ٹو ہز کال ود اونلی ون ایکسیپشن, ابو لہب. سب نے کہا چلے ٹھیک ہے, لیکن ابو لہب نے نہیں مانا. ابو طالب واز ایکسٹریملی پلیزڈ بائی ہز سپورٹ, by this support, and thus the prophet was able to preach his message enjoying full protection. تو نبی علیہ السلام ابو طالب بہت خوش تھے کہ بس لوگوں نے سپورٹ دیا ہے. ابو لہب نے تو نہیں کیا, لیکن باقی لوگوں نے سپورٹ دے رکھا ہے. تو بس آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. 5th year of prophethood پہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات کرتے ہیں. So that is all for today. See you next time in upcoming lecture. Mr. Rashid Ahmed Faizi is signing off. Assalamu alaikum warahmatullahi.